پھر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم سمجھتے ہو کیسے جنت میں چلے جاؤ گے، کوئی امتحان نہیں ہوگا. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے، یعنی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو پہلوں پر گزر چکے. یہ ہے اس کا معنی. کیا ہوا تھا پہلوں کے ساتھ؟ مستہم البأساء والضراء، انہیں تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں. حدیث میں آتا نا کہ ان پیغمبروں کے فالوورز کے اوپر ایسی ایسی مصیبتیں آئیں کہ ان میں سے ایک کو کھڑا کر کے اس کے سر پہ آرا رکھ کے اس کو 2 ٹکڑوں میں چیر کے کاٹ کے رکھ دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ حق سے نہیں باز آتے تھے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کے ساتھ کیا ہوا، بلال کے ساتھ، عمار کے ساتھ، یاسر کے ساتھ، سب مثالیں ہمارے سامنے ہیں تاریخ میں. لیکن انہوں نے جب حق کا ایک دفعہ اقرار کیا تو کسی بھی قیمت پر اس کا انکار نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کا راستہ آسان ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ٹیسٹ بھی نہ آئے، کوئی مشکل بھی نہ آئے، اور ویسے ہی تمہیں اندر داخل کر لیا جائے. بس یہ کہ کہہ دیا تم نے کہ ہم نے اللہ کو مان لیا. مستہم البأساء والضراء، کیونکہ جو یشری نفسہ کرتا ہے نا پھر اس کے اوپر بأساء اور ضراء آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، ذہنی اور روحانی تکلیفوں سے بھی انسان ٹارچر سے گزرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لیسنز پہلے میں نے بأساء اور ضراء کو واضح کیا تھا، اور اس میں بأساء کیا تھی، جسمانی تکلیفیں، اور ضراء کیا تھی، ذہنی تکلیفیں. تو جو لوگ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں انہیں ان دونوں طرح کے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے. بعض اوقات بھوک اور خوف سے گزرنا پڑتا ہے. وہ زلزلوں اور وہ ہلا مارے گئے، جھٹک دیے گئے. اور یہ زلزلے زمین کے زلزلے نہیں، یہ زلزلے ان کے دلوں پہ گزرے، یہ دلوں میں زلزلے آئے، دل ہلا مارے گئے، دل باہر کو آنے لگے. دل کب باہر آتا ہے؟ جب سخت خوف ہوتا ہے، سخت مصیبت ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھو کہ اگر آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اندر زلزلہ آیا ہوا. تو یہاں بھی ایک آگے زلزل اور وہ ہلا مارے گئے. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول پکار اٹھے. والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ سارے بھی بول اٹھے متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی. یعنی ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چلا تھا کہ یا اللہ یہ مشکل کب گزرے گی، یہ حالات کب بدلیں گے. تو انہیں خوشخبری دی گئی، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، آنے ہی والی. اور اللہ کی مدد آئی. تو خلاصہ اس آیت کا کیا ہے کہ نمبر 1 ایمان والوں کی آزمائش ہوگی. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مصائب 5. سورۃ محمد میں بھی آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. ہم تمہارے حالات کی خبر لیتے رہیں گے، ان کو جانچتے رہیں گے، آزما کے دیکھتے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا، آپ کی پیٹھ پر کبھی اوجھ لا کے رکھ دی جاتی، کیونکہ جنت مکارہ سے ڈھانپ دی گئی. حفت الجنت بالمکارہ، جنت کا راستہ نفس کی خلاف ورزیوں کا راستہ ہے، ناپسندیدہ چیزوں کو فیس اور فالو کرنے کا راستہ ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان حق کو قبول کرتا ہے تو اس کی آرام دہ زندگی خطرے میں پڑ جاتی، اسے سیکریفائسز کرنی پڑتی، اسے خطرے مول لینے پڑتے ہیں، اذیتوں، فتنوں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جنت کا راستہ ادھر ہی سے گزرتا ہے، اس کے اندر سے گزرتا ہے، باہر سے نہیں جاتا کوئی. اور یہاں تک کہ بڑے بڑے ایمان والے لوگ بھی گھبرا اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی. تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے. تو اس سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ تکلیف اور تنگی کے وقت کو انسان کو صبر کے ساتھ گزارنا چاہیے، کیونکہ تکلیفیں دراصل انسان کو اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں. دنیا میں اگر صرف راحتیں اور آرام ملے انسان کو تو عموماً انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. تکلیف سے انسان جاگتا رہتا ہے، سوتا نہیں ہے، غافل نہیں ہوتا، اللہ کو پکارتا رہتا ہے. آخرت کی محبت آتی ہے دل میں، دنیا سے دل اچاٹ ہوتا ہے یا نہیں. ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے، امتحان اور آزمائش تو سب کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ دنیاوی مفاد میں ہوتا ہے، دنیاوی کاموں کے لیے ہوتا ہے، تو عموماً وہ ہم پہ بھاری نہیں ہوتا. مثلاً جو لوگ جابس پہ جاتے ہیں یا کوئی بزنس کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کا ان کو سٹریس ہوتا ہے، تو ہوتے تو وہ بھی تکلیف میں، اس میں بھی اونچ نیچ ہوتی ہے،
اس میں بھی نفع نقصان ہوتا ہے، لیکن عموماً وہ اتنا محسوس نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا فائدہ قریب نظر آ رہا ہوتا ہے. جبکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے، مثلا قرآن کا پڑھنا یا کوئی عبادت ہے یا کوئی دین کی خدمت ہے، عموماً اس کا دنیاوی اور فوری فائدہ نظر نہیں آتا، لہٰذا وہ مشکل بہت بڑی مشکل لگتی اور اس پر صبر بھی بہت مشکل سے آتا ہے. لیکن جنت کے شوق میں ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. تو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کو اس محبت میں مصیبتیں آسان لگتی ہیں. زندگی میں مصیبتوں کا آنا کیوں ضروری ہے؟ اور مصیبتیں زندگی کا حصہ ہیں، مانگنی نہیں چاہیے، لیکن یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو خالص کرنے کے لیے امتحانوں سے گزارتا ہے، اور اس میں استقامت ضروری ہے، اور پھر اللہ کی طرف رجوع ضروری ہے، اور اس کی حکمت جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ بہت سے لوگ تکلیف کے وقت میں مایوس ہونے لگتے ہیں اور اللہ سے اور اللہ کے دین سے اور اللہ کے کام سے اور دور ہونے لگتے ہیں. تو ان کی کیا حکمت ہے، اور اس وقت بھی انسان کیسے شکر گزار رہے. کیونکہ شکر کا میں نے آپ کو مفہوم بتایا تھا کہ اعلیٰ درجے کا شکر کیا ہوتا ہے؟ جو مصیبت پہ شکر ہو. مصیبت مانگی نہ جائے، لیکن آ جائے تو آسان طریقے سے اس پر اللہ کی مدد مانگی جائے، اور اللہ کی مدد آتی ہے اور حالات دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ درست کر دیتے ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. بعض نیک لوگوں کا قول ہے کہ اگر ہمیں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو پھر بھی اللہ کی محبت ہمارے دل میں بڑھتی ہی جائے گی. یعنی ہمیں اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، کوئی شکوہ نہیں ہوگا، اور زیادہ اللہ کی محبت ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. بعض اوقات انسانوں کی محبت بھی تکلیف کم کر دیتی. مثلا سورۃ یوسف آپ نے پڑھی ہوگی، یا یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا کہ وہ عورتیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا کیا کیا تھا؟ انگلیاں کاٹ لی تھی، چاپ کر لی تھی، اور چاپ کرنے کے باوجود انہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوا تھا. انہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ انگلی کٹ گئی ہے، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں اور دیکھ کر جو مسحوریت کی کیفیت تھی اس کی وجہ سے ان کا دکھ جو تھا وہ بھول گیا. بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز سے اتنی محبت کرتے تھے، نماز میں اتنے غرق ہوتے تھے. ایک صحابی تھے یا تابعی، ان کو تیر لگا اور انہیں احساس بھی نہ ہوا. ایک اور صحابی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک پاؤں کاٹنا تھا شاید کسی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ نماز میں کاٹ لیں. تو بہرحال وہ کیوں؟ کیونکہ نماز اللہ سے ملاقات ہے اور اللہ کی محبت کا ایک اظہار ہے. ہم سب بھی اللہ کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، مگر ہماری کیفیت تو ایسی نہیں ہے. ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم اس پر شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں. حالانکہ جو بھی تکلیف کوئی آتی ہے انسان کو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے انسان کے لیے، کوئی نہ کوئی خیر ہوتا ہے. سعید بن مسیب اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے کہ بیٹے تم پہ کچھ بھی گزر جائے، کوئی بھی مصیبت ہو، خواہ تم اس کو پسند کرو یا نہ کرو، اپنے دل میں یہی سمجھا کرو کہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور خیر ہے، اسی میں فائدہ ہے. لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس میں اپنے لیے بھلائی سمجھیں. ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم فوراً اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ بدگمانی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، زیادتی ہو گئی ہے. تو جس شخص کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے محبوب ہیں. تو محبوب کی پسند اور مرضی اور اس کا فیصلہ ہر حال میں اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پسندیدہ ہوتا ہے، اس پہ ناراض بھی نہیں ہوتا. اور یہ وہی قول ہے کہ اگر ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو بھی ہمیں کوئی شکوہ نہ ہو، ہماری اللہ سے محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے. ہم سب بھی اپنے آپ کو اس پیمانے پہ پرکھ کے دیکھیں.